آمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات گرامی پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مسجد کی تعمیر کے علاوہ یہودیوں سے معاہدے کیے گئے، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ اخوت کا ایک نظام قائم کیا گیا اور مدینے کو کسی حد تک بیرونی اور اندرونی سازشوں سے محفوظ کرنے کے راستے اختیار کیے گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حالات کو اپنے موافق دیکھا تو آس پاس کے قبائل کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، اور خود مدینہ کے اندر تمام لوگ مسلمان نہیں تھے بلکہ مشرکین بھی مکہ مدینہ میں رہتے تھے، تو دعوت کا یہ کام آسانی کے ساتھ تیزی سے جاری ہونا شروع ہوا۔ ادھر مشرکین مکہ جو مکہ میں مسلمانوں کو تکلیفیں دیا کرتے تھے اور ہجرت پر مسلمانوں کو مجبور کیا گیا تھا، ان حالات سے وہ بھی پوری طرح باخبر تھے، اور وہ کسی طرح یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے اس اسلام کی دعوت دیں، لوگ اس نئے دین میں داخل ہونا شروع ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے مختلف تدابیر انہوں نے اختیار کی، مشورے کیے گئے۔ بالآخر یہ بات طے پائی کہ مدینہ میں ایک بہت ہی با اثر شخصیت ہے جس کا نام عبداللہ بن ابی منافق ہے، جو رئیس المنافقین کے نام سے مشہور و معروف ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ اسے اپنا سربراہ تسلیم کر چکے تھے اور اسے اپنا بادشاہ مقرر کیا جانے والا ہی تھا۔ ایک تاج بھی اس کے لیے بنا دیا گیا تھا کہ ان قریب یہ تاج اس کے سر پہ رکھ کے باقاعدہ یہ رسم ادا کی جائے گی اور اسے اپنا بادشاہ تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد لوگوں کی توجہ اس بات سے ہٹ گئی اور سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امیر، اپنا قائد، اپنا بادشاہ تسلیم کرنے لگے۔ اس کے دل میں پہلے ہی یہ بات کھٹک رہی تھی کہ ان کی وجہ سے میری سرداری چھن گئی ہے۔ مشرکین مکہ نے جب یہ بات دیکھی کہ مسلمان آزادی سے زندگی بسر کر رہے ہیں تو ایک خط لکھا، اور خط کا عنوان یہ تحریر کیا گیا، یہ بات اس میں لکھی گئی کہ عبداللہ بن ابی تمہاری طرف اور مشرکین جو مدینہ میں آباد ہیں ان کی طرف یہ بات لکھی جاتی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ تم نے ہمارے صاحب کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، اور وہ ہمارے دین کو، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو، ہمارے جھوٹے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، تم نے اسے اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے۔ ہمارا حکم ہے کہ یہ خط ملتے ہی یا تو خود اس کے ساتھ جنگ پر تیار ہو جاؤ، اس کے ساتھیوں کو قتل کر دو، اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر ایک بہت بڑے سخت انجام کے لیے تیار ہو جاؤ، اور وہ انجام یہ ہوگا کہ ہم ایک بہت بڑی جنگی فوج لے کر تم پر حملہ آور ہو جائیں گے، تمہارے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا اور تمہاری عورتوں کی عزتوں کی بے حرمتی کی جائے گی۔ یہ دھمکی آمیز خط جیسے ہی مدینہ پہنچتا ہے، اور عبداللہ بن ابی اس خط کو پڑھنے کے بعد پہلے ہی جس کے دل میں یہ آگ جل رہی تھی مسلمانوں کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کو ایک موقع ہاتھ آ گیا۔ لوگوں کو جمع کرتا ہے، اپنے پیروکاروں کو بلاتا ہے، اور پھر اس بات پر انہیں آمادہ کر لیتا ہے کہ اب مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنی چاہیے اور انہیں مدینہ سے نکلنے پر مجبور کیا جائے۔
کچھ لوگ اس کے ساتھ تیار بھی ہو گئے، ایک اچھی خاصی جمعیت موجود ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس تشریف لائے، اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت کو دیکھنے کے بعد فرمایا کہ تم لوگ لگتا ہے مشرکین مکہ کے خط نے تمہیں زیادہ ہی خوفزدہ کر دیا ہے، اور اس خط کے پہنچنے کے بعد جو تم نے تیاری کر رکھی ہے اس سے تم صرف اپنا اتنا ہی نقصان کرو گے جتنا نقصان تمہارا وہ مشرکین مکہ بھی نہ کر سکیں گے۔ یعنی اس خط کو زیادہ اہمیت نہ دو، اس خط پر عمل کرنے کی وجہ سے تمہارا اپنا ہی زیادہ نقصان ہوگا، جنگ کی صورت میں تمہیں ہی وبال اٹھانا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روبدار جب گفتگو لوگوں نے سنی تو جو مجمع اس کے ساتھ جمع تھا آہستہ آہستہ وہ منتشر ہونا شروع ہو گیا، اور آخر میں عبداللہ بن ابی منافق اکیلا کھڑا رہ گیا۔ تو یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے ایک بہت بڑا خطرہ جو مدینہ پر منڈلانے لگا تھا وہ تھوڑی ہی دیر میں حل ہو گیا، اور لوگ وہاں سے منتشر ہو کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں میں سے مدینہ میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ کی طرف جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ جیسا کہ ہم پہلے مکہ میں طواف کرتے تھے، بیت اللہ کی زیارت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اسی طرح میں جاؤں گا، اللہ کی عبادت کروں گا۔ لیکن اس بات کو بھی جانتے تھے کہ اب ماحول پہلے جیسا نہیں رہا، کیونکہ پہلے یہ مشرک لوگ تھے، اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرتے تھے، لیکن اب یہ اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے تھے۔ چھپتے چھپاتے امیہ بن خلف کے پاس پہنچتے ہیں، اس کے حلیف بن جاتے ہیں، اور اس کے حلیف بننے کے بعد بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں، دونوں ساتھ موجود ہیں۔ یہاں تک کہ ابو جہل نے جب ان کو دیکھا تو کہتا ہے کہ اے سعد، تم اگر اس شخص کے ساتھ موجود نہ ہوتے، اگر یہ تمہارا حلیف نہ ہوتا تو آج ہی تمہارا خاتمہ کر دیا جاتا۔ سعد بن معاذ بھی خاموش نہ رہے، ایمانی جرت ان کے اندر، غیرت موجود تھی، فوراً کہنے لگے اگر تو نے مجھے یہاں سے روکا، اللہ کی عبادت میں خلل ڈالی، تو یاد رکھنا تجھے اس سے زیادہ اذیت پہنچائی جائے گی، اور اس سے بڑی چیز سے تجھے روکا جائے گا۔ اور وہ بڑی چیز یہ تھی کہ مشرکین کے قافلے جو تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے وہ مدینہ کی سرزمین سے ہو کر گزرتے تھے، اور سعد بن معاذ کیونکہ مدینہ کے سرداروں میں سے تھے، مقصد ان کا یہ تھا کہ تمہارے تجارتی قافلوں کو روک لیا جائے گا، انہیں لوٹ لیا جائے گا۔ یہ بات سن کے اسے ہمت نہ ہوئی، وہ خاموش ہو گیا، لیکن باقاعدہ اس نے ابو جہل نے کہا کہ اہل مدینہ کو یہ پیغام پہنچا دینا، ان قریب تم پر حملہ آور ہو کر تمہارا خاتمہ کر دیا جائے گا اور تمہیں زمین میں برابر کر دیا جائے گا۔ یہ دھمکی لے کر سعد بن معاذ پہنچتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی ان مشرکین مکہ کی سازشوں سے واقف تھے، خبردار تھے، اور آپ اس کے لیے تدبیریں بھی اختیار کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے مدینہ تشریف لائے تھے ایک رات بھی ایسی نہ گزری تھی کہ جب صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود صحابہ اکرام کے پہرے میں نہ رات گزارتے تھے۔ صحابہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دائرہ بناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے، اس اندیشے کی بنا پر کہ کہیں مشرکین حملہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچا دیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہی راتوں میں سے ایک رات تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید گھبراہٹ کے عالم میں باہر نکلے اور کہا میری یہ خواہش ہے کہ آج کوئی بہترین انسان، نیک انسان میرا پہرا دے اور میری حفاظت کرے۔ اتنے میں ہتھیار کے کھنکھنانے کی آواز سنائی دیتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے جب پوچھا کون ہے تو بتایا گیا کہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، آپ کی حفاظت کے لیے اپنے گھر میں موجود تھا، مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں کفار آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں، آپ کی حفاظت کے لیے میں یہاں پہنچا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو دعائیں دی اور رات پھر آسانی کے ساتھ سکون سے گزاری، یہاں تک کہ مسلمان بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی انداز میں خوف کی حالت میں اپنی راتیں بسر کرتے رہے۔
اللہ رب العزت نے پھر یہ آیات نازل فرما دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے حوالے سے کہ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ رب العزت آپ کی حفاظت لوگوں سے فرما لے گا، اللہ ہی آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ تب کہیں جا کر وہ پہروں کا دور ختم ہوا اور مسلمان اپنے گھروں میں آرام سے سونے لگے، لیکن پھر بھی بے فکری کی نیند نہ سوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قتال کی، جہاد کی پہلی مرتبہ اجازت دے دی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے ان لوگوں کو کہ جن سے قتال کیا گیا ہے، تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، اب وہ جہاد کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ کی راہ میں بہت سی مصیبتیں برداشت کرنا پڑی ہیں۔ یہ ابتدائی طور پر جنگ کی اجازت تھی، دفاعی طور پر کہ اگر حملہ آور کوئی ہو جائے تو اس سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے عام طور پر جنگ کا اعلان کر دیا کہ مسلمان جنگ کر سکتے ہیں، دفاعی طور پر بھی اور اقدامی طور پر بھی، اور جنگ کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی سرزمین پر اللہ کے نظام کو قائم کیا جا سکے، ان کفار کے خلاف جنگیں کی جائیں اور اللہ رب العزت کے کلمے کو سربلند کیا جائے۔ پھر اس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سریے تجویز کیے، مختلف غزوات کیے گئے، چھوٹے چھوٹے لشکر بنا کر بھیجے گئے اور کفار کے ساتھ معمولی جھڑپیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ جھڑپ ہوئی، وہ سریہ ہوا یا وہ غزوہ ہوا کہ جو غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان، اسلام اور مشرکین کے درمیان جو پہلی جنگ غزوہ بدر لڑی گئی، پھر وہ عظیم واقعہ پیش آیا جس کے بعد غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں پھر مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرمائی، کیا کیا معجزات آئے، کون سے اس میں حالات تھے، انشاءاللہ آئندہ دروس میں غزوہ بدر کے حوالے سے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی شوق اور رغبت سے ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے، اس کا مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔